اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے دلالت کی بحث کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ دلالت کیسے کہتے ہیں کہ کون شیء بحیث یلزم من العلم بعلم بشیء آخر، کہ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں دلالت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے، ایک چیز جب دوسری چیز پر دلالت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں، ایک دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دال لفظ ہو، جیسے لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور دلالت غیر لفظیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دال لفظ نہ ہو، جیسے دھوپ کی دلالت سورج پر، اسے دلالت غیر لفظیہ کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیے آگے دلالت کی ان دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، تو ٹوٹل 6 قسمیں بنتی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ان 6 قسموں کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ دلالت لفظیہ پہلی قسم ہے دلالت لفظیہ ودعیہ۔ دلالت لفظیہ ودعیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دال لفظ ہو، جس کے اندر دال لفظ ہو، اور وضعیہ یعنی جس کو واضح نے کسی چیز پر دلالت کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، وضع کیا ہو، اسے دلالت لفظیہ ودعیہ کہا جاتا ہے۔ دال لفظ ہو اور جس کے اندر وضع کا دخل ہو، اسے دلالت لفظیہ ودعیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں زید، جیسے ہی میں نے لفظ زید کہا تو آپ کے ذہن میں کیا ذات زید کی صورت آ گئی، آپ کے ذہن میں زید کی پہچان آ گئی ہوگی کہ زید جو میرا دوست ہیں۔ تو یہ آپ کو کیا پتہ چلا؟ لفظ زید سے آپ کو ذات زید پر علم ہوا، تو اسے کہیں گے دلالت لفظیہ ودعیہ۔ لفظیہ یعنی جو میں نے لفظ ادا کیا ہے اس وجہ سے اس کو دلالت لفظیہ کہا جائے گا۔ ودعیہ یعنی ہم نے جو ذات زید کے لیے، جو زید کی ذات ہے اس کے لیے ہم نے مقرر کیا کس کو؟ زید، لفظ زید کو کیا کیا؟ مقرر کیا، خود مقرر کیا ہے، ہم نے زید کا خود نام رکھا ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا؟ دلالت لفظیہ ودعیہ کہا جائے گا۔ اب دوسری قسم ہے دلالت غیر لفظیہ ودعیہ، یعنی جس کے اندر وضع کا دخل تو ہوگا لیکن جو دال ہے نا وہ لفظ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر سرخ لائٹ کی سرخ سگنل کی دلالت جو ہے رکنے پر، تو یہاں پر جو سرخ لائٹ ہے، سرخ سگنل ہے، یہ کیا ہے؟ دال ہے، اور یہ کیا ہے؟ لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے وضع کیا ہے، ہم نے اس کو روکنے کے لیے وضع کیا ہے، تو اسے دلالت وضعیہ کہا جائے گا، اور چونکہ یہ لفظ نہیں ہے تو اس کو دلالت غیر لفظیہ ودعیہ کہا جائے گا۔ اس طرح پیلی لائٹ جو ہے، پیلی لائٹ، اس طرح سبز لائٹ کو ہم نے کسی کے لیے مقرر کیا ہے؟ چلنے کے لیے مقرر کیا ہے، تو یہاں پر سبز لائٹ دال ہے اور یہ لفظ نہیں ہے، اور اس کو ہم نے خود وضع کیا ہے تو اس کو وضعیہ کہا جائے گا، اور چونکہ دال لفظ نہیں ہے اس کو دلالت غیر لفظیہ کہا جائے گا۔ تو دلالت غیر لفظیہ اسے کہتے ہیں، غیر لفظیہ ودعیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر وضع کا دخل تو ہوگا لیکن دال لفظ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دلالت اربع جو ہے، دلالت اربع کہتے ہیں خطوط کو، عقود کو، نصب کو اور اشارات کو، ان کو بھی دلالت غیر لفظیہ ودعیہ میں شامل کیا ہے۔ خطوط سب سے پہلے دلالت اربع میں سے، یعنی 4 دلالت کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلی ہے خطوط جمع ہے خطن کی، خطن کہتے ہیں لکھائی۔ یہ جو جتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، جیسے ہی آپ کوئی کتاب پڑھتے جاتے ہیں آپ اس کا معنی سمجھ میں جاتے ہیں۔ جیسے آپ اردو کتاب پڑھیں، جیسے ایک لفظ پڑھیں گے آپ اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ کتاب کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، ہر لفظ کا آپ کو معنی پتہ ہے، اردو کی زبان کا آپ کو ہر لفظ کا کیا ہے؟ معنی پتہ ہے۔ تو یہ دیکھو لفظوں نے دلالت کی معنی پر، تو یہاں پر دلالت کیا ہوا؟ نقش ہوئے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نقش ہے، نقوش ہے، تو انہوں نے دلالت کی کس پر؟ معنی پر۔ تو یہاں پر معنی پر دلالت کی، یہ جو ہم نے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لفظوں سے، لکھائی سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یہ ہم نے خود مقرر کیا، اس وجہ وضعیہ ہے، اور چونکہ یہ لفظ نہیں ہے بلکہ یہ نقوش ہے تو اسے دلالت غیر لفظیہ ودعیہ کہا گیا ہے۔ اس طرح مثال عقود ہے، عقود کسے کہتے ہیں؟ عقود عقدن کی جمع ہے، اور اس عقدن کہتے ہیں گرہ لگانے کو، لیکن یہاں پر عقود سے مراد ہے عقود نامل، یعنی انگلیوں کے اشارات جو ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اگر کسی دکان پر جائیں اور وہاں سے چیز خریدیں، 10 روپے والی چیز خریدیں، تو جیسے ہی آپ نے خرید لی اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوچھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہو گئے؟ اب دکان والے آگے سے کہتا ہے ایسے ہاتھ اشارات کر کے کہتا ہے اتنے، تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ 10 روپے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ 10 روپے ہو گئے۔ تو یہاں پر انگلیوں سے آپ کو پتہ چلا پیسوں کا،
تو انگلیاں ہوئی لفظ دال ہوئی، اور یہ کیا ہے لفظ نہیں ہے، غیر لفظ ہیں، اور اس کو ہم نے خود مقرر کیا ہے، ہم نے خود مقرر کیا ہے کہ جب ہم 10 انگلیاں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، آپ کو پیسوں کا پتہ چلے گا، تو غیر لفظ ہیں تو درجہ غیر لفظیہ ودعیہ، انہیں کیا کہا جاتا ہے، عقود انامل کہا جاتا ہے۔ اس طرح نسب کہتے ہیں، یہ جمع نسبت ان کی ہے۔ قدیم زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر میل کے فاصلے پر نا ایک پتھر گاڑ دیا جاتا تھا، تو جو قافلہ ہوتا تھا، جو سفر کرنے والے تھے، دور دور پیدل سفر کیے جاتے تھے اس وقت، تو وہ پتھروں کو دیکھ کر اپنے میل گنتا جاتا، اتنے میل تک یہ جگہ مجھے پہنچنی ہے، اس جگہ پر پہنچنا ہے، تو پتھروں کے ذریعے کیا کرتا پہنچ جاتا تھا۔ تو جیسے ہی پتھر آتا، خاص پتھر ہوتا تھا، وہ جیسے ہی آتا اس کو پتہ چل جاتا کہ میں نے اتنے میل فاصلہ طے کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھو یہ جو میل ہے یہ دال ہے، کس پر دلالت کی انہوں نے، فاصلے پر دلالت کی۔ تو یہ جو دال ہے یہ غیر لفظ ہے، اور ان کو ہم نے مقرر کیا، ہم نے کیا کیا، مقرر کیا ہے کہ اتنی جگہ پر پتھر آئے گا تو کیا ہوگا، 1 میل کا فاصلہ ہو جائے گا، اسے کیا کہا جائے، دلالت غیر لفظیہ ودیہ کا۔ یاد رکھیے آج کل جو پتھر نصب کیے جاتے ہیں، آپ ٹرین کا سفر کریں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بڑا سا پتھر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کلومیٹر یا میٹر لکھا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو شہر کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ نسب میں نہیں داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر اس کے اوپر تو لکھا ہوتا ہے، آپ لکھائی سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ تو یہ خطوط میں شامل ہو جائیں گے، خطوط کی قسم میں آ جائیں گی، یعنی لکھائی سے آپ کو پتہ چلا ہے، نقوش سے آپ کو پتہ چلا ہے، تو یہ بھی کیا دلالت غیر لفظیہ ودعیہ ہے۔ چوتھی قسم ہے اشارات کسے کہتے ہیں، اشارات کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ زید کہاں ہے، میں نے منہ سے نہیں بولا، صرف میں نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا، تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ زید وہاں ہے۔ تو یہ اشارے کیا ہوا، دال ہوئے، اور دال کیا ہے، غیر لفظ ہے، تو اسے دلالت غیر لفظیہ، اور اس کو ہم نے مقرر کیا ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ ودیہ ہوئے۔ تو پہلی قسم کیا تھی، دلالت لفظیہ ودعیہ، اور دوسری قسم دلالت غیر لفظیہ ودعیہ۔ تیسری قسم ہے دلالت طبعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ۔ دلالت لفظیہ طبعیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر طبیعت کا دخل ہوتا ہے، اور دال جو ہے وہ لفظ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھو جیسے ہی آپ نے واہ واہ کہا تو ہمیں پتہ چلا کہ آپ کو خوشی ہے، تو واہ واہ دال ہوئی، اور مدلول کیا ہے، خوشی۔ تو یہاں پر دال جو ہے وہ کیا ہے، لفظ ہے، واہ واہ کیا ہے، لفظ ہے، اور یہ لفظ جو آپ نے نکالی یہ آپ کی طبیعت نے تقاضا کیا، تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوئی۔ دلالت اسی طرح آپ کو غم ہے تو آپ کیا کہیں، ہائے کریں گے یا آہ کریں گے، تو یہ ہائے لفظ جو ہے یہ ہائے لفظ ہیں، اور یہ کیا آپ کی طبیعت نے تقاضا کیا ہے، تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہوں گے، دلالت لفظیہ طبعیہ۔ اس طرح اخ، جیسے کسی کو کھانسی لگتی ہے تو وہ مخصوص آواز اخ نکالتا ہے، تو یہ اخ دال ہوئے، اور کھانسی کو مدلول ہی، تو یہ لفظ ہیں، اور کیا ہے، آپ کی طبیعت نے تقاضا کیا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا، دلالت لفظیہ طبعیہ کہا جائے گا۔ اور دوسری قسم ہے، چوتھی قسم ہے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ۔ اس کے اندر بھی طبیعت کا دخل ہوگا، لیکن یہاں پر جو دال ہوں گے وہ لفظ نہیں ہوں گے، یہاں پر جو دال ہوں گے وہ لفظ نہیں ہوں گے، اسے کیا دلالت لفظیہ طبعیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے، آپ نے گھوڑا پالا ہوا ہے، تو جیسے ہی گھوڑے کو بھوک لگے گی تو گھوڑا کیا کرے گا، یا تو وہ ہنہنانے لگ جائے گا، یا وہ اپنے قلعے کے ارد گرد چکر لگانے لگے گا۔ تو آپ کو کیا پتہ چلا، اس کی بھوک کا پتہ چلا۔ تو یہاں پر ہنہنانا ہوا کیا، دال، اس سے آپ کو اس کی بھوک، ہنہنانا ہوا دال، اور بھوک یا مدلول ہوئی۔ تو یہاں پر ہنہنانا کیا ہے، دال ہے، اور یہ دال کیا ہے، غیر لفظ ہے، کیا ہے، دال کیا ہے، غیر لفظ ہیں، تو اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے، دلالت غیر لفظیہ آئی۔ اور گھوڑے کی طبیعت نے تقاضا کیا، گھوڑے کی طبیعت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ کیا کریں، دال کو وجود دے، تو اس وجہ سے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کہا جائے گا، اسے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ کہا جائے گا۔ اس طرح مثال کے طور پر کوئی شخص رو رہا تھا، تو اس کے آنسو نکل رہے تھے، تو آنسو جیسے ہی نکلے، آپ نے اس کی آنسوؤں کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلا کہ اس کو غم ہے، کیا ہے، غم ہے، تو دیکھو آنسوؤں نے دلالت کی اس کے غم پر، تو آنسو ہوئے دال، اور غم کیا ہوا مدلول۔ اب یہاں پر جو آنسو ہیں یہ دال ہے، یہ لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غیر لفظ ہے،
لفظ نہیں ہے بلکہ غیر لفظ ہیں اور اس کی طبیعت نے تقاضا کیا ہے، تو یہ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ ہوئی۔ یاد رکھیے دلالت طبیعہ کے اندر ایک بات یاد رکھیے کہ دلالت طبیعہ کے اندر جو نا مدلول ہوتا ہے وہ طبیعت کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دال کو وجود دے۔ مدلول طبیعت کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ دال کو وجود دے، دال کو کیا کرے؟ وجود دے۔ مثال کے طور پر بچہ جب روتا ہے تو اس کی ماں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، کیا لگی ہے؟ اس کو کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ تو یہاں پر رونا ہوا دال اور بھوک کیا ہوئی؟ مدلول۔ کس کا پتہ چلا؟ بھوک کا، تو بھوک ہوئی مدلول۔ تو یہاں پر رونا ہوا دال اور بھوک ہوئی مدلول۔ اب یہ جو مدلول ہے بھوک، یہ اس کی طبیعت کے اندر پہلے سے موجود تھی، پھر یہ طبیعت نے تقاضا کیا کہ وہ دال کو یعنی رونے کو کیا کرے؟ وجود دے، رونے کو کہہ رہے وجود دے۔ اس طرح مثال کے طور پر کسی کو کھانسی لگتی ہے تو کھانسی جب وہ کرتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے، تو کھانسی ہوئی دال اور تکلیف کیا ہے؟ مدلول۔ اب تکلیف جو ہے نا اس کی طبیعت کے اندر پہلے سے موجود تھی، اس کی تکلیف جو ہے طبیعت کے اندر پہلے سے موجود تھی، پھر طبیعت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ دال کو یعنی کس کو؟ کھانسی کو کیا کرے؟ وجود دے۔ تو دلالت طبیعہ کے اندر جو مدلول ہوتا ہے وہ پہلے طبیعت کے اندر موجود ہوتا ہے، پھر طبیعت یہ تقاضا کرتی ہے وہ کیا کرے؟ دال کو وجود دے۔ تو دلالت کی چوتھی قسم کیا ہے؟ دلالت غیر لفظیہ طبیعہ، جس کے اندر طبیعت کا دخل ہوگا لیکن دال کیا ہوگا؟ لفظ نہیں ہوگا۔ اب پانچویں قسم ہے دلالت لفظیہ عقلیہ، جس کے اندر عقل کا دخل ہوگا اور دال کیا ہوگی؟ لفظ ہوگی۔ دال کیا ہوگی؟ لفظ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کلاس کے اندر بیٹھے تھے تو باہر سے کسی نے اجنبی شخص نے زور سے لفظ دیس کہا، لفظ زید نہیں، لفظ دیس، زید کا الٹا زال یا دال، اس کو الٹا دو کیا بنے گا؟ دیس، دال یا زا بنے گا۔ تو کسی نے زور سے باہر سے کسی نے زور سے کہا دیس، جیسے کہ اس نے دیس کہا آپ کو کیا پتہ چلا؟ کیا لفظ دیس سے آپ کو کسی ذات کا پتہ چلا؟ آپ کو کسی ذات کا پتہ چلا؟ کیا لفظ دیس کسی کا نام ہے کہ آپ کو پتہ چلتا؟ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ ودیہ نہیں ہوئی۔ کیا اس کی طبیعت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ لفظ دیس کو وجود دے؟ نہیں، تو دلالت طبیعہ بھی نہیں ہوئی۔ تو جو دلالت لفظیہ نہ ہو اور جو دلالت طبیعہ نہ ہو وہ دلالت عقلیہ ہوتی ہے۔ وہ دلالت کون سی ہوتی ہے؟ عقلیہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر دلالت عقلیہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر دلالت عقلیہ کیسے ہوئی؟ یاد رکھیے جیسے ہی اس نے لفظ دیس کہا آپ کو کیا پتہ چلا؟ کہ باہر کوئی آیا ہے۔ دیس جیسے ہی اس نے کہا، اس نے ایک آواز نکالی تو آپ کو کیا پتہ چلا؟ باہر کوئی آیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھو دال کیا ہوا؟ لفظ دیس، اور مدلول کیا ہوا؟ باہر کوئی آیا ہے۔ تو دیکھو یہ ودیہ نہیں ہوئی۔ ہم نے لفظ دیس کو اس لیے نہیں مقرر کیا کہ جب بھی کوئی لفظ دیس کہے گا ہم کہیں گے کہ باہر کوئی آیا ہے، ہم نے لفظ دیس کو باہر کوئی آنے کے لیے مقرر نہیں کیا، تو یہ ودیہ بھی نہیں ہوئی اور طبیعہ بھی نہیں ہوئی کہ طبیعت نے بھی تقاضا نہیں کیا کہ وہ لفظ دیس کہے۔ لفظ دیس کے جب اس کی طبیعت کا تقاضا کرے گا وہ دیس کہے گا، کیا ہم نے اس کو اس کے لیے مقرر کیا ہے کہ جب بھی وہ لفظ دیس کہے گا ہم سمجھیں گے اس کی طبیعت نے تقاضا کیا ہے، ہم سمجھیں گے کہ باہر کیا ہے۔ نہیں، یہ طبیعت کا بھی دخل نہیں ہے، تو دلالت طبیعہ بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ تو پھر یہ کون سی دلالت عقلیہ ہوئی؟ عقلیہ کیسے ہوئی؟ کہ جیسے ہی اس نے لفظ دیس کہا آپ کی عقل کو فوراً پتہ چل گیا کہ باہر کوئی آیا ہے۔ جیسے وہ دیس کہے گا آپ کو کیا پتہ چلا؟ باہر کوئی آیا ہے، تو اسے دلالت لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر اس نے دیس لفظ کہا، اس نے جیسے ہی لفظ دیس کہا آپ نے اس کی آواز بھی پہچان لی کہ یہ تو فلاں میرے دوست خالد کی آواز ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب آواز کیا ہوئی؟ یہ کیا ہوئی؟ دال، اور مدلول کیا ہوا؟ خالد۔ مدلول کیا؟ خالد ہوا۔ اب دیکھو ودیہ بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی بھی آواز نکالے گا؟ کیا کوئی آواز ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ یہ خالد ہے؟ نہیں۔ کیا آواز کو، کسی بھی چیز کی آواز کو ہم نے اس لیے یہ مقرر کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخبار خالدہ ہے؟ نہیں، تو دلالت ودیہ بھی نہیں ہوئی اور طبیعت نے بھی تقاضا نہیں کیا کہ وہ لفظ دیس یا کوئی آواز نکالے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ دلالت لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا۔ دلالت لفظیہ عقلیہ کہا۔ جیسے ہی اس نے لفظ دیس کہا آپ کی عقل نے تقاضا کیا کہ باہر کوئی آیا ہے، تو اسے دلالت لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا۔
اب چھٹی قسم ہے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ دلالت غیر لفظیہ عقلیہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو دال جو ہے وہ غیر لفظ ہوگا اور عقل کا دخل ہوگا، جس کے اندر عقل کا دخل ہوگا اور دال جو ہے غیر لفظ ہوگا، اسے دلالت عقلیہ کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر دھوپ کی دلالت سورج پر، جیسے ہی آپ نے دھوپ دیکھا تو آپ کو کیا پتہ چلا کہ سورج نکل آیا ہے، تو یہاں پر دھوپ کی دلالت کس پر؟ سورج پر۔ تو یہاں پر دھوپ جو ہے دال ہے وہ نہ لفظ ہے اور نہ طبیعت نے تقاضا کیا ہے کہ اس سے سورج کا پتہ چلتا ہے، طبیعت کی وجہ سے نہیں، طبیعت کی وجہ سے بھی نہیں، بلکہ وہ کس وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے۔ جیسے ہی آپ دھوپ دیکھیں گے آپ کی عقل یہ تقاضا کرے گی کہ آپ کی عقل یہ تقاضا کرے گی کہ کیا نکل آیا؟ سورج نکل آیا ہے۔ اس طرح آپ نے دھواں دیکھا، جیسے ہی آپ نے دھواں دیکھا آپ کی عقل یہ تقاضا کرے گی، آپ کو اپنی عقل بتا دے گی کیا ہے؟ آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے۔ تو اسے دلالت غیر لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو دال ہے وہ لفظ نہیں ہے، دال جو ہے وہ لفظ نہیں ہے۔ تو یہ دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، دونوں کی ملا کر ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 6 قسمیں ہوگی۔ دلالت لفظیہ ودیہ، دلالت غیر لفظیہ ودیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ طبیہ، دلالت غیر لفظیہ طبیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دلالت قسمانی، دلالت کی 2 قسمیں ہیں، دلالت 2 قسم پر ہیں، لفظیت و غیر لفظیت، ایک لفظیہ ہے اور ایک غیر لفظیہ ہے۔ واللفظیت ما یکون الدال فیہ لفظا، کہ لفظیہ وہ ہے کہ جس کے اندر دال جو ہے نا وہ لفظ ہو، وغیر لفظیتی، اور غیر لفظیہ ما لا یکون الدال فیہ لفظا، کہ جس کے اندر دال جو ہے لفظ نہ ہو۔ وکل منہما، اور ان دونوں میں سے ہر ایک علی ثلاثۃ انحاء 3 قسم پر ہے، یعنی دونوں کی ملا کر 6 قسمیں ہیں۔ احدھا اللفظیۃ الودعیۃ، ان میں سے ایک، ان 3 میں سے، ان 6 میں سے ایک، ان 6 میں سے ایک ہے دلالت لفظیہ ودیہ۔ دلالت لفظیہ ودیہ کسے کہتے ہیں؟ کا دلالت لفظ زید علی مسماہ، جیسے کہ لفظ زید کی دلالت اس کے مسمى پر، یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے اس پر، یعنی لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ وثانیہما، اور ان 6 میں سے دوسری اللفظیۃ تبعیۃ، لفظیہ طبعیہ ہے، کا دلالت لفظ اوہ، جیسے کہ اوہ لفظ کی دلالت علی وجع صدری، سینے کے درد پر۔ یہاں پر بیچ میں بیان کر رہے ہیں کہ اوہ کا لفظ جو ہے نا وہ بدم الحمزتی، وہ حمزہ کے ضمہ کے ساتھ ہے، وسکون الحائی، اور ہا کے سکون کے ساتھ ہے، المہملتی، جو بغیر نقطے کے ہیں، جو بغیر نقطے کے لفظ ہا ہے۔ وکیلا بفتحیما، اور کہا گیا ہے کہ یہ فتح کے ساتھ، بفتحیا، اس کے فتح کے ساتھ، کس کے فتح کے ساتھ؟ حمزہ کے فتح کے ساتھ۔ حمزہ کے فتح کے ساتھ بھی اوہ یعنی احخ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیلا صیغہ تمریض سے اس کے ذریعے کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر کیا وہ کھانسی پر دلالت کرنے کے لیے کون کون سے لفظ ہوتے ہیں؟ اوہ کے لفظ ہوتے ہیں۔ کا دلالت لفظ اوہ علی وجع صدری، سینے کے درد پر۔ فإن طبیعت، کیونکہ طبیعت جو ہے نا تضطر، یہ ہے وہ مجبور ہو جاتی ہے، بحداث ھذا اللفظ، اس لفظ کو پیدا کرنے پر، اس لفظ کو پیدا کرنے پر طبیعت مجبور ہو جاتی ہے جب اس کو کھانسی ہوتی ہے۔ عند عروض الوجع فی صدری، جب درد پیش آ جائے سینے میں، جب درد پیش آ جائے، یعنی جب کھانسی آتی ہے تو آپ کیا کریں؟ لفظ اوہ کہتے ہیں، اور یہ طبیعت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کیا کریں؟ لفظ اوہ کو کیا کریں؟ لفظ حق کو کیا کریں؟ وجود دیں۔ تو یہ دلالت طبیعہ سے کہا جاتا ہے، اسی کون سی دلالت لفظیہ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ مثالث ہوا، اور ان 6 میں سے تیسری اللفظیۃ العقلیۃ، لفظیہ عقلیہ کا دلالت لفظ دیس، جیسے کہ لفظ دیس کی دلالت دیسن المسموع من وراء الجداری، لفظ دیس کی دلالت کون سی؟ لفظ دیس المسموعی، جو سنا گیا ہے، من وراء الجداری، دیوار کے پیچھے سے، علی وجود اللافظ، بولنے والے کے وجود پر۔ یعنی جیسے ہی کسی نے دیس لفظ کہا آپ کو کیا پتہ چلا کہ وہ باہر کوئی آیا ہے، باہر کسی کے وجود پر آپ کو کیا عقل نے آپ کو کیا کی؟ رہنمائی کر دی، اسے دلالت لفظیہ عقلیہ کہا جائے گا۔ ورابع ہوا، اور 6 میں سے چوتھی کے غیر اللفظیت الوضعیتی،
وہ غیر لفظیت الودعیہ وہ غیر لفظیہ ودیہ ہیں کہ دلالت الدوال الاربعی جیسے کہ دوال اربع یعنی 4 دلالت جو ہیں جیسے 4 دلالتوں کی دلالت علی مدلولاتها ان کے مدلولات پر، یعنی وہی 4 دلالتیں جو میں نے بتائی خطوط، نصب، عقود اور اشارات، یہ جو ہیں سب کیا ہیں دلالتیں غیر لفظیہ ودعیہ ہیں، غیر لفظیہ ودیہ ہیں۔ یہ خطوط کے اندر نقش ہے تو دلالت غیر لفظیہ کو ودیہ ہے، ان کو ہم نے مقرر کیا ہے۔ جتنے بھی خطوط ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں اس کو ہم نے خود مقرر کیا ہے، اس وجہ سے کیا کہا جائے گا ودیہ کہا جائے گا، اور یہ غیر لفظ ہے، نقوش ہے، یہ کیا ہے نقوش ہے، اس وجہ سے غیر لفظ کہا جاتا ہے۔ وخامس ہوا اور ان 6 میں سے 5ویں غیر لفظیت طبیہ غیر لفظیہ طبیہ ہے کہ دلالت سہیل الفرسی جیسے کہ گھوڑے کی ہنہنانے کی دلالت علی طلب الماء والکلائی پانی کے طلب کرنے پر، پانی کے مانگنے پر اور گھاس کے ماننے پر۔ وسادس ہوا اور ان 6 میں سے 6ٹھی قسم وسادس الغیر لفظیت العقلیہ غیر لفظیہ عقلیہ ہے کہ دلالت دخانی جیسے کہ دھوئیں کی دلالت علی النار آگ پر، تو یہ کون دلالت غیر لفظیہ عقلیہ ہیں۔ تو فہادی ستۃ دلالات یہ 6 دلالتیں ہیں، یہ کتنی 6 دلالتیں ہیں۔ والمنطقی اور منطقی حضرات جو ہیں انما یبحث عن الدلالتی بے شک وہ بحث کرتا ہے عن الدلالت اللفظیت ودعیہ وہ دلالت لفظیہ ودیہ کے بارے میں کیا کرتا ہے زیادہ بحث کرتا ہے۔ کیونکہ دلالت لفظیہ ودیہ کے بارے میں کیوں دلالت کرتا ہے؟ کیونکہ دلالت لفظیہ ودیہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں، یہ جتنی بھی ساری زبانیں ہماری ہیں یہ دلالت لفظیہ جو بولتے ہیں دلالت لفظیہ اور ودیہ ان کو ہم نے مقرر کیا ہے، اور جتنے بھی نام ہیں، یہ دروازہ ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بورڈ ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ کتاب ہے، یہ بلف ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب ہم نے خود مقرر کی ہیں، یہ ودعیہ ہے۔ اور کیا ہے لفظ ہیں، یہ سارے لفظ ہیں، جب ہم بولیں گے تو ہم کثرت سے زبانیں بولتے ہیں، اس وجہ سے دلالت لفظیہ طبیہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے دلالت لفظیہ ودیہ کو مرکات منطق میں کیا جاتا ہے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ دلالت لفظیہ ودیہ کو کثرت سے کیوں ذکر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ کیونکہ فائدہ دینا غیر کو، وَلِسْتِفَادَةَ مِنَ الْغَيْرِ اور فائدہ حاصل کرنا غیر سے، فائدہ دینا غیر کو یعنی ہم اسے جب کوئی بتائیں گے تو بول کر بتائیں گے، اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا یعنی اس سے جب سنیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ دلالت لفظیہ ودیہ ہی تو ہے، اس کے ذریعے ہم کیا کریں گے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ انما یتیسر بہا کیونکہ اس کے ذریعے میسر ہوتا ہے بسہولت آسانی سے، یعنی ہم جب بولتے ہیں تو دوسروں کو کیا کرتے ہیں فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے سنتے ہیں اس سے بھی فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور آسانی سے ساتھ کیا ہے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اس وجہ سے دلالت لفظیہ ودیہ کو کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْإِفَادَةَ لِلْغَيْرِ کیونکہ فائدہ دینا غیر کو، وَلِسْتِفَادَةَ مِنَ الْغَيْرِ اور غیر سے فائدہ حاصل کرنا، انما یتیسر بہا کیونکہ میسر ہوتا ہے ان کے ذریعے بسہولت آسانی سے، بخلاف غیریہ بخلاف اس کے علاوہ اور دلالتوں کے، اس کے علاوہ اور دلالتیں ہیں ان سے کم استفادہ دینا اور حاصل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، کثرت سے کس کا ذکر کیا جاتا ہے دلالت لفظیہ ودیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فإن الإفادة والاستفادة بها کیونکہ افادہ اور فائدہ دینا اور فائدہ حاصل کرنا بہا اس کے ذریعے بغیر یعنی ان کے ذریعے دلالت غیر لفظیہ دلالت لفظیہ ودیہ کے علاوہ جو دلالتیں ہیں 5 جو دلالتیں ہیں لا یخلو وہ خالی نہیں عن صعوبۃ مشکل سے، حاذا ان مشکل سے کیا خالی نہیں ہے، یعنی وہ جو دلالتیں 5 دلالتیں ہیں دلالت لفظیہ ودیہ کے علاوہ غیر لفظیہ ودیہ عقلیہ طبیہ جو ہیں یہ ساری قسم ان سے جب فائدہ حاصل کرنا تو یہ تھوڑا مشکل ہے، اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا جاتا، زیادہ ذکر کیا جاتا ہے دلالت لفظیہ ودیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ حاذا خذ حاذا یہ ماخوذ ہے خذ حاذا سے، یعنی یہ جو بات ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کو اپنے ذہن میں خوب ذہن نشین کر لو، حاذا خذ حاذا فصل یہ فصل ہے۔ وینبغی اور مناسب ہے کہ ان یعلم جان لیا جائے ان دلالت لفظیہ کیونکہ دلالت لفظیہ الودعیہ دلالت لفظیہ ودیہ التی لها العبرۃ جس کا اعتبار ہے فی المحاوراتی گفتگو میں والعلومی
علوم میں اعلیٰ سلاست یعنی ہاں یہ 3 قسم پر ہے. یاد رکھیے دلالت لفظیہ بدیہ 3 قسم پر ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.